السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ اس چینل پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز شیئر کرتے ہیں، لیکن ایسے ہارر سٹوری نہیں دوستو، میری بات سنیں، ابھی آگے مت جائیے، میری بات سنیں۔ مطلب ہارر سے ریلیٹڈ کچھ ایسی حقیقتیں، کچھ واقعات بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، کچھ حقیقت، کچھ مسٹیریس تھنگس، یعنی کہ کچھ ہر چینل پہ جو ہارر چینل جو بھی ہوگا آپ لوگ یہی اسی لیے اس کو اوپن کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہارر آپ کو ملے گا۔ ہاں بالکل، اس چینل پہ بھی آپ کو بالکل ہارر ہی ملے گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں آپ لوگ کو کہ ہارر کا ایک مطلب ہوتا ہے، جیسے اب موویز میں دکھایا جاتا ہے، تو ہارر سے متعلق کچھ چیزیں جو آپ موویز میں دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عام ہوتی ہے۔ اوئیجا گیم، اول جو ہوتی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں، الو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جن کا کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کچھ زیادہ ہی جنات والوں سے ہوتے ہیں، نہیں پتہ کہ کیوں، لیکن اس میں جو پہلا نام آتا ہے وہ آپ کو یہ ہے، واش روم۔ یعنی آپ اگر رات کو گھر میں اکیلے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں واش روم ہے اور واش روم کا دروازہ کھلا ہے تو اسپیشلی رات میں سوتے وقت واش روم، وہ تو عام بھی بات ہے، اسلام بھی آپ کو کہتا ہے کہ جو واش روم جو مطلب گن والی جگہ ہوتی ہے ان کو رات کے ٹائم یوز کرنے سے گریز بھی کرے، اگر کرتے بھی ہو تو اس کو جو ہے نا یوں مطلب کمرے میں اس کا دروازہ مت کھولے بلکہ بند کیا کرے۔ یہ چیزیں، ایک تو آپ بیمار ہوتے ہو اس سے، کیونکہ یہ یہاں گندگی ہوتی ہے، چاہے واش روم کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو سائنس بھی یہی بتاتا ہے کہ اس میں ایسے وائبز ہوتے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں سب سے زیادہ خبیث جنات ہوتے ہیں، آپ کی ہر ایکٹیویٹی پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور اسپیشل واش روم میں غیر معمولی غیر جو حرکتیں ہیں وہ بھی نہ کرے، کیونکہ یہ آپ پر حاوی ہوتے ہیں، اور واش روم میں جو جن ہوگا آپ خود سوچے وہ کیسا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ ہارر، بہت خطرناک، ڈینجر قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات، رات کو اگر آپ کسی جگہ پہ الو کو دیکھتے ہو، جو کہ دن میں کبھی نہیں دیکھا، ویسے الو دن میں خیر نکلتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور رات میں آپ نے دیکھا تو سمجھ لو وہاں جن کا اسی وقت جنات کا جو ہے وہاں سے گزر ہوا ہے یا وہاں ہے، یہ بات بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ اب دوستو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان پہ شک ہو جائے کہ یہ عام نہیں ہے، مطلب یہ کچھ اور ہے، تو اس کے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں۔ یہ بھی میں بتاؤں آپ لوگ کا شک دور کروں، بہت سارے جناتوں نے لوگوں کو، مطلب بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھا بھی ہے، لیکن ان کو پاؤں جو ہے نا بالکل صحیح نظر آئے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک بات اور ہے کہ یہ لوگ آنکھیں نہیں چپکتے، یہ بات ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے آئی ڈونٹ نو، کیونکہ اس چیز کو میں نے اسپریچول فیل کیا ہے، یعنی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس نے جن دیکھا ہے۔ میرے خیال سے تو 75% جو سٹوریز میں نے دیکھی اس میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سے گزر رہا تھا، اس کا شکل یہ وہ، ہاں بہت سٹوریز میں بتایا بھی گیا ہے کہ ایک ایسی شکل کی چیز ہم نے رات کے ٹائم دیکھی یا ایسی، لیکن اس کا جو ہے نا ایک جو فیل ہوتا ہے نا، ایک حاضری، ایک اس کی موجودگی فیل ہوتی ہے، لیکن یہ اس کا وجود کبھی کسی نے دیکھا نہیں، یہ سچ ہے، یہ ایگزیکٹلی سچ ہے، کیونکہ 75 سے زیادہ میں نے صرف دیکھے کہ 75% کیسز میں اس کو اسپریچولی یعنی ایک ہوا کی طرح فیل کیا ہے لوگوں نے۔ جیسے ایک ہمارے ایک پڑوسی تھے اور اس کو بتایا گیا تھا ایک گھر کے بارے میں، وہ بہت زیادہ بہادر تھا، بہت، یعنی اس کے قصے مشہور تھے، تو اس کو کسی نے بتایا تھا ایک جگہ پہ قبرستان تو ویسے بھی ہانٹڈ ہوتا ہے، لیکن قبرستان کے بیچ میں نہیں، اس سائڈ پہ، یعنی جیسے قبرستان ختم ہوتا ہے تو ایک گلی ہوتی تھی، اس میں بہت سارے گھر تھے، تو وہاں ایک گھر تھا جو کہ کرائے پر جو بھی لیتا تھا وہ 10-15 دن سے زیادہ وہاں نہیں رہتا تھا، چلا جاتا تھا، لیکن کسی بھی کرایہ دار نے کچھ نہیں کہا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔
تو اس کا جو مالک مکان تھا اس نے اس بندے کو چوز کیا کہ آپ جا کے یہاں کا وزٹ کریں، کیونکہ کچھ مجھے باری پن وہاں فیل ہوا ہے، اور اس دن کے بعد جو بھی کرایہ دار آتا ہے وہ وہاں نہیں رہتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اندر گیا، میرے ساتھ 2-3 لڑکے اور بھی تھے، تو اندر جاتے ہوئے بھی اس جو گھر تھا اس میں اتنا جنات کا قبضہ تھا کہ ہمیں فیل ہوا اندر، یعنی ابھی ہم اندر گئے ہی نہیں تھے، دروازے میں تھے، مجھے فیل ہوا کہ گھر کے اندر کوئی چل رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں کھڑکیوں سے دیکھ رہا ہے، جھانک رہا ہے۔ لیکن جب ہم اندر جاتے تھے تو پھر فیل ہوتا تھا کہ باہر باغیچے میں، جو اس گھر کا جو صحن تھا اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس میں کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور کچھ توڑ رہا ہے، کچھ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کچھ سبزیاں وغیرہ اور شاخیں وغیرہ، پودے، جھاڑیاں ایسے جیسے اپنی طرف کھینچ کر اکھاڑ رہا ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ رات کے ٹائم آتے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مزہ آتا تھا ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ استغفر اللہ، میں تو بہت ڈرتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بہادر بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دن میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے دوستوں، موبائل عام نہیں تھی ان دنوں میں، ان دنوں میں وہ PTCL جو ہوتی تھی وہ زیادہ گھروں میں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی چیز بھی نہیں تھا کہ بندہ اس میں کچھ ریکارڈ کرے، لیکن ہم لوگ اس گھر میں رات کے ٹائم گئے۔ اچھا، ہم میں سے 3 دوستوں میں سے صرف 2 آئے، ایک نہیں آئے، کیونکہ وہ زیادہ خود کو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا، وہ انکمفرٹیبل تھا وہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جا رہا آپ لوگ کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو بھی منع کر رہا ہوں کہ مت جائے، ان چیزوں کے ساتھ کھیلے مت۔ لیکن ہم نے تو ٹھانی تھی کہ ہم نے جانا ہے بھائی، تو ہم لوگ وہاں گئے، اور جیسے ہی اندر ہوئے، اچھا دن میں ماحول یہ تھا کہ ہم اندر گئے تو اندر جاتی ہی چیزیں شروع ہو گئی، ہمیں وائبس سے آنے لگے، ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے آس پاس کچھ ہے، بدبو بھی بہت تھی۔ خیر کمرے بند تھے تو دروازے ہم نے کھولے تو بڑاس وغیرہ جمع تھا، دب جسے ہم کہتے وہ جمع تھا۔ تو اب یہ تھا کہ ہم نے وہ دروازے کھلے چھوڑے تھے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ رات میں ہم آئے تو ہمیں مسئلہ نہ ہو، ہمیں کمرے نظر آئے دور سے، اور دوسری بات کہ یہاں تھوڑا ہوا لگی تو ہم اندر جائیں گے نا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے کچھ علم وغیرہ کیا، جیسے مطلب جنات کے لیے ہوتا ہے، اور اپنے اوپر جو ہے وہ بھی کیا کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور ہم جیسے ہی اندر گئے، جیسے ہی ہم گیٹ سے انٹر ہوئے تو اس کمرے میں، چونکہ دن میں تو ہم نے کمرے اتنے نہیں دیکھے تھے، صرف دروازے کھول کے باہر سے دیکھے تھے جو کہ خالی تھے، ہاں کچھ برتن سائڈ پہ ٹوٹے پوٹے رکھے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک برتن ڈائریکٹ ہماری طرف اس نے پھینکا۔ ہم جیسے ہی اندر ہوئے گھر کے اندر، ڈائریکٹ ایک دیج کی آ کے بالکل میرے پاؤں کے ساتھ لگی زمین پہ، اور ہم لوگوں نے ایک چیخ ماری۔ اب میں تھوڑا شک میں ہوا کہ بھئی کوئی بندہ ہوگا، لوگوں کو ڈرا رہا ہے شاید، تو ہم اور اندر گئے، اب گھر کو چاند مارا، کچھ نہیں ہے۔ پھر مجھے فیل ہوا کہ اوپر کوئی چھت پہ چہل قدمی کر رہا ہے، تو ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب جب ہم اوپر گئے تو نیچے سارے برتن باہر وہ ایک ایک کر کے پھینک رہا تھا، تو ہم جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے آئے کہ کوئی بندہ ہوگا، لیکن وہ سارے برتن باہر پڑے تھے، کوئی بندہ نہ کوئی بندے کا نام کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم لوگ حیران تھے، دیر تک ہم وہاں بیٹھے رہے، اور جو پڑوسی میں جو مالک مکان تھا وہ پڑوس میں ہی رہتا تھا، وہ چائے لے کر آئے، اور اس نے خود دیکھا کہ بھئی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہے، مطلب گڑبڑ ہو رہی، کبھی درخت کو وہ ہلاتے تھے، ہمارے اوپر پتے گر جاتے، ہم وہاں سے اٹھے دوسری جگہ پہ بیٹھے، پھر ہماری طرف بیٹھے۔ اچھا اب ایک شیشہ تھا، وہ دیوار پہ تھا، ہر چیز ٹوٹ رہی تھی، ہر چیز گرا رہے تھے وہ، لیکن وہ شیشہ نہیں ہل رہی تھی۔ اور جب میں اس شیشے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا اپنا شکل اس شیشے میں۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ شیشہ ہے نا، مجھے لگتا ہے فساد کی جڑ یہ اس کو یہاں سے ہٹائے۔ تو میں نے اچھا اب اس اسٹوری کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، میں نے اس آدمی سے یہی پوچھنے کی کوشش کی تھی جو یہ اسٹوری بیان کر رہا تھا کہ شیشے کا ہارر سے بھی مطلب کیا لینا دینا، کیونکہ اکثر سٹوریز میں میرر کو بھی بہت زیادہ پراسرار نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہے
شیشے کا تعلق بہت ہوتا ہے. دوستو یہ کیوں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. کہ اوئیجا گیم جس کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا، یقین کریں ہم پٹھان لوگ بہت ہم مطلب پشتو اسپیکنگ لڑکیاں سوات سے تعلق رکھنے والے، اب ہمیں دنیا کے بارے میں زیادہ قسم سے پتہ نہیں ہے. کیونکہ جس بندے نے اپنے پورے پاکستان کا کبھی زندگی میں وزٹ نہ کیا، اس نے پورا پاکستان نہ دیکھا ہو، اس کو باہر کی دنیا کا کیا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں مجھے تو اوئیجا گیم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میں نے سٹوریز میں آپ لوگوں کی طرح اگر میرے جیسا کوئی سن رہا ہے تو میں نے صرف سٹوریز میں آج کل میں پڑھ رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پہ بار بار سرچ کر رہی ہوں کہ یہ اوئیجا کیا ہوتا ہے. کیا پتہ میں نے بچپن میں دیکھا ہو، جیسے کریم بورڈ جو ہوتا ہے، مجھے اس کا بھی نام نہیں آتا، اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو آپ لوگ خود سمجھیں. میں نے وہ دیکھا تھا صرف بچپن میں، جو میرے بھائی کھیلتے تھے، جس میں وہ ہوتی ہے نا، وہ ٹکیا سی ہوتی ہے، اس کو ادھر ادھر اس کے اوپر پاؤڈر ڈال کے وہ کرتے ہیں گول وغیرہ اس طرح. تو اب میں کیا بتاؤں کہ اوئیجا وہ گیم ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا اس طرح ایک بورڈ پڑھا تھا یوٹیوب پہ، کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا، تو کہتے کہ وہ بہت ہارر ہوتا ہے، کہ اگر آپ وہ گیم کھیلتے ہیں تو وہ ہے جنات کو بلاوا. تو اس کے بارے میں بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا پراسرار گیم کیوں ہے. اچھا، تیسری تھنگ منکی مین، یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہے جو رات کو اکثر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں ہلائیں، اپنے ہاتھ ہلائیں، اپنے آنکھ کھولیں اور نہیں کھول سکتے. سلیپ پیرالائز جسے ہم کہتے ہیں، کیا وہ یہ چیز ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ منکی مین کیا ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ اس کے الگ الگ نیم ہے، لیکن جو مجھے نام پتہ ہے وہ منکی مین ہی کہا جاتا ہے. کہ اس کو آپ جیسے ہی دیکھتے یہ مطلب یہ غائب ہوتا ہے، اور یہ رات میں ہی وار کرتا ہے، رات میں ہی آتا ہے، اور پوری دنیا میں ہے، اور کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا ہے اس کو. یہ بھی میں نہیں جانتی کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں بتا رہی ہوں کہ ہارر سے ریلیٹڈ تھنگس، جیسے اگر آپ کو رات میں کوئی بندہ ملتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پاؤں کو دیکھیں. اگر آپ کو اس پہ شک ہے، اس کے پاؤں الٹے پلٹے ہو گئے یا بکریوں جیسے جانوروں جیسے ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ اوپر وہ جو ہے وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں یعنی اپنا روپ تو بدل سکتا ہے لیکن پاؤں نہیں بدل سکتے. جیسے کہتے ہیں کہ عمانتا یا یمنتا آئی، میں بھول گئی ہوں، وہ ایک سنگر تھی، وہ بہت مشہور اور فیمس سٹوری ہے. پاکستان میں تو بہت فیمس ہے، آئی ڈونٹ نو کہ انڈیا میں ہے کہ نہیں. کہ وہ گانے بجانے کا کام کرتی تھی، اور ایک دن اسے فون آیا کہ بالکل ایک ایسی جگہ سے کہ وہ پہلے نہیں گئی تھی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے ہماری شادی میں گانے بجانے ہیں، اور انہوں نے ایڈریس بھی دیا اور ٹائم کا بھی بتایا. تو یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو شام کا ٹائم تھا، اور یہ لوگ کہتے کہ ہم جب گانا گا رہے تھے تو وہ لوگ اپنے، میں جلدی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتا رہی ہوں، سوری، وہ اپنے ڈانس میں اتنا مطلب وہ لوگ مصروف تھے کہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہماری نظریں ان کے پاؤں پر پڑی تو وہ بکریوں جیسے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو وہ مطلب وہ نہیں چھپا سکتے. تو یہ کچھ چیزیں جو سٹوریز سے پتہ چلا ہے، تو ہر سٹوری سے نہیں، جو آپ کو سچی لگے. دوستوں مجھے یہ سنگر والی سٹوری 100% اچھی لگی تھی، اور مجھے ریئل لگی تھی، کیونکہ اس نے جو باتیں کی تھی وہ فلموں جیسی نہیں تھی، خون خرابے والی نہیں تھی. اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ، وہ جو دلہا اور دلہن تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی پلکیں یعنی اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے، وہ جھپک نہیں رہے تھے. جسے عام بندہ کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں، یعنی 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں بہت بار اپنی آنکھیں جو ہے وہ جسے جلدی ہم جھپکنا جسے کہتے اس طرح کرتے، وہ نہیں کرتے. تو ان کی یہ عادت ایک مطلب عادتوں میں ہے جنات کی، کہ وہ ایسا نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں کچھ عجیب لگا، لیکن پھر ہماری نظریں ان کے پاؤں پر گئی. تو یہ چیزیں میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں، اس پر یہ سٹوری سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں. یہ پڑی ہوئی ہے، عمان کی ایک سنگر تھی، پتہ نہیں عمان کی تھی، لیکن مجھے عمان یا یمن، ان میں دو میں سے ایک تھا، یا ایران تھا شاید، کہ وہ پھر نہیں گاتی تھی ہارر سٹوری اباؤٹ یمن سنگر یا عمان سنگر. اس طرح آپ دے یوٹیوب کو بہت جلدی لا کے دے دیتا ہے. تو
یہ کچھ فیکٹس جو میں سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں یہ ان کا تعلق کیوں ہوتا ہے. الو کا تعلق ہارر سے کیوں ہوتا ہے, واش روم کا تعلق ہارر سے ہوتا ہے, میرر کا تعلق ہارر سے ہوتا ہے. اور جب آپ کو کوئی بندے پہ شک آ جائے, جیسے میں نے کہا, تو آپ ان کے پاؤں کو پہلے دیکھیں, کیونکہ یہ چیزیں اپنے پاؤں کو چھپا نہیں سکتے, مطلب انسانوں کی طرح نہیں کر سکتی. یا تو ان کی پاؤں الٹے ہوگی, یا ان کا جو بڑا انگوٹھا ہے وہ چھوٹے انگوٹھے والی کی جگہ ہوگی. اس طرح الٹے پلٹی چیزیں ہوگی, آپ کو نظر آئے گی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ اوئجا گیم, یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جب آپ یہ کھیلتے ہیں تو یہ کیوں آ جاتے, آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے. اب ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اور بہت ریئل ہارر. اب میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ہارر سٹوریز, یعنی ہارر وہ چیزیں, تھنگس شیئر کر رہی ہوں جو ان سے ریلیٹڈ ہے. تو اب میرے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ ایک سب سے بڑی جو ان کی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کچھ ہارر سن رہے ہو, یا کچھ ہارر آپ کو سنایا جا رہا ہے, یا آپ دیکھ رہے ہو, تو یہ آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے. اس کا جو ہے مین جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بھئی کہ آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہو, یا وہاں ان کی سماعتوں سے وہ آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے جو آپ مووی میں دیکھ رہے ہو, یا آپ کو کوئی سنا رہا ہے, جیسے ابھی میں سنا رہی ہوں. تو یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یا تو یہ اچھائی کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے. بھئی آپ کسی چیز کو ایکسپوز کر رہے ہو تو یا تو ان کو اچھا لگے گا اگر آپ اچھا کچھ کہہ رہے ہو, یا ان کو برا لگے گا. تو دونوں ریزنز میں سے یہ جو ہے نا, یہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی. یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے, یہ ایک پراسراریت ہوتی ہے. اچھا کچھ چیزیں اب اور ہمارے گھر میں بچے گیم کھیلتے ہیں نا, میں اکثر ہنستی رہتی ہوں. جو یہ چالی چالی, کہاں ہو تم, یہ والے گیمز بہت زیادہ آج کل بچوں میں عام ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں. بچے کچھ گیم کھیلتے ہیں, یہ بھی موبائل پہ ہے, یوٹیوب پہ بچے کھیلتے ہیں, فلموں میں آتے ہیں. چارلی چارلی ویئر آر یو, انگریزوں نے شاید ایجاد کی ہوگی, لیکن اردو میں بھی آج کل ولاگز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ چارلی چارلی کہاں ہو تم, اگر تم یہاں ہو تو ہمیں اپنے ہونے کا احساس دو. یا ان بچوں میں سے جس بچے کا نام لیتا ہے کہ اس پر آ جاؤ, یا اس کو آ کے لے جاؤ. تو اس طرح کوئی گیم ہے. تو ہمارے گھر میں اب بچے یہ کھیلتے ہیں نا کہ زمین پر ایک لکیر پلس کی شکل میں کھینچتا ہے, ایک میں یس ایک میں نو, دوسرے میں یس تیسرے میں نو, اس طرح لکھتے ہیں. اور پھر چارلی چارلی, اب میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ کیا کھیلے. میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہتے ہارر گیم ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا اس سے, تو کہتے کہ یہ جو ہے نا آ جائے گا جن, اور جن آ کے ہم جس کا نام لیں گے اس کے پاس آئے گا, اور یا تو اس کو لے جائے گا یا اس کے ساتھ فائٹنگ کرے گا. اگر وہ جیتے گا تو نہیں لے کے جائے گا, اگر جن جیتا تو اس کو لے کے جائے گا. تو میں نے کہا اچھا. تو اب بچے کھیلنے لگے, میں ان کو دیکھ رہی تھی, تو اس طرح کہا کہ چارلی چارلی تم کہاں ہو, اگر ہو تو آ جاؤ اور فلاں کو لے جاؤ. اور پھر سب چیخ کے چلاتے ہوئے کمروں کی طرف بھاگے. میں وہاں بیٹھی تو میں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں, آپ لوگ بھاگے. تو سب کہہ رہے تھے نہیں آیا ہوگا لیکن آپ کو نہیں دکھ رہا. تو میں نے کہا ہاں تو نہیں دکھ رہا تو آپ لوگ پھر کیوں بھاگے, بیٹھو نا. خیر مجھے ہنسی آتی ہے بچوں کے, ہمارے گھر میں یہ ہارر جو ٹاپکس ہے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق ہے تو میں اکثر ڈسکس کرتی ہوں. تو بچے بھی بہت زیادہ وہ ہو گئے کہ ان کو بھی بہت پسند ہے یہ ہارر فلمیں. یہ تو اچھا یہ لوگ باغے میں ہنس رہی تھی کہ یہ اچھا یہ ایک نیا چیز شروع ہوا ہے, یعنی کہ اب چارلی چارلی بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ جن آ جائے گا. اور یہ ایک اوئجا گیم ہو گیا. تو چارلی کا بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, اور لوگ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں, کیونکہ بچے ہی کھیلتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا بیٹا اگر چارلی چارلی کھیلنا ہے تو ایسا کرتے اوئجا گیم کھیلتے, کیونکہ وہ مجھے کچھ زیادہ سیریس لگتا ہے, یہ مجھے کچھ سیریس نہیں لگتا. خیر بچے بھی فلموں سے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں, اور پھر کہتے کہ اچھا اب گھر کے بچوں کا یہ حال ہوا ہے دوستوں کہ اگر ان کو پانی کی ان سے کہے کہ پانی لے کر آؤ گلاس میں, تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اگر واش روم جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اگر دروازے پہ نوک ہوتا ہے تو ایک بندہ نہیں جائے گا, کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو ہمارے گھر میں آج کل یہ چیزیں بہت ہو رہی ہے. اچھا میرر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرر بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر رات میں آپ میرر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور دکھنے لگے گا. دوستوں کچھ اور نہیں دکھتا. یہ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کی ہے, کیونکہ میں بھی ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہوتی ہوں. میرا چینل بھی اسی چیز پر ہی, یہ میری ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک پسندیدہ مشغلہ رہا ہے کہ کوئی مجھے بس ہارر سٹوری سنائے. بچوں جیسی عادتیں میری ہے, کوئی مجھے بس ہارر سٹوری سنائے لیکن ریئل والی, ڈوک پوک جھوٹ موٹ نہیں. تو اچھا
ایک مرتبہ اس طرح ہوا نا کہ میری فرینڈ نے مجھے کلاس میں کہا، جب میں 9th میں تھی، ہم لوگ اس طرح بیٹھے تھے تو یہ والی اسٹوری کلاس میں کاپی کہ ہائی رات کو میں اٹھی تو یہ ہوا وہ، تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان دنوں میں مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ کہہ رہی ہے کہ جب رات کو آپ اٹھتے ہو واش روم جاتے ہو تو آپ ذرا شیشے کی طرف بھی دیکھیں، وہاں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ہارر۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے۔ خیر ہم نے ہنسی مذاق میں یہ چیز لی، لیکن اس ہفتے میں ایک رات ایسی تھی کہ مجھے یہ، حالانکہ میں بھول گئی تھی، میں کئی بار اس کے بعد گئی تھی واش روم، لیکن یہ بات بھول گئی تھی دوستو، تو میں واش روم گئی۔ اچھا واش روم میں منہ ہاتھ جب میں دھونے لگی تو مجھے اس کی وہ بات، میں نے ویسے ہی شیشے کی طرف دیکھا اور اپنے دانتوں کو اس طرح یوں مطلب دیکھ رہی تھی، تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ آپ جو ہے رات میں شیشے کو، تو ویسے تو نارمل تھی میں جب میں اس شیشے کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ہاتھ اور اپنے ناک کو دیکھ رہی تھی، اپنے دانتوں کو دیکھ رہی تھی، برش کی میں نے، لیکن جب مجھے یہ خیال آیا کہ ہم مطلب آپ رات کو شیشے میں مت دیکھیں، اگر دیکھو گے تو آپ کو ڈر لگ جائے گا، تو میں نے ڈائریکٹلی شیشے کی طرف یوں دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اب میں خود کو دیکھ رہی ہوں دوستو، خود کو، لیکن مجھے اپنا چہرہ بہت ہارر فیل ہوا، یعنی ایسی ہارر نہیں کہ میں بہت بدصورت ہوں، میں بہت کیوٹ ہوں لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ آنکھوں میں جیسے کچھ خوف سا تھا، میں اپنے آپ کو یوں دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ جو میری آنکھیں ہیں نا وہ کافی خوفناک ہے، یعنی ایسے خوفناک نہیں جو فلموں میں آپ کو بڑی بڑی بلیک سرکل والی آنکھیں جو آپ کو دکھائی جاتی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، بس یہ چیز میں نے نوٹ کی۔ بہت پراسرار سی تھی اور بہت وہ عجیب سی ایک اسمائل تھی، اور پھر میں جلدی نکلی وہاں سے۔ تو اچھا مجھے ایک لڑکی نے جھوٹ بولا تھا نا، مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے کیونکہ ہم چھوٹے تھے تو جھوٹ تو میں نے ان سے کہا کہ مطلب کیا ہوتا ہے شیشے میں رات کو، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ نا میں گئی تھی نا تو جیسے ہی میں نے نا شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے پیچھے جو ہے نا کسی کے ہاتھ نظر آئی جو کہ بہت سارے بال تھے اس پہ، تو پھر میں بہت اس وقت تو میں بہت ڈر گئی کہ ہیں، لیکن اب جب میں بڑی ہوئی ہوں تو میں بہت ہنستی ہوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اور یہ بھی کہ یعنی بچے اتنے جلدی جھوٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ کیسی بچی تھی کہ وہ مجھے ہی ڈرا رہی تھی جو کہ میری ہی ہم عمر تھی، تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے اور خود جو ہے خود کو بیوقوف سمجھنے لگی کہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ اچھا دوستو بات کافی لمبی ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں میں حیران ہوں کہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، یہ اوئجا گیم، یہ چالی چھالی، یہ کیا چیزیں ہوتی ہے، الو کا کیا مطلب تعلق ہے، میرر کا کیا تعلق ہوتا ہے، یہ سلیپ پیرالائز کیا ہے، اور یہ کچھ چیزیں اتنی عام کیوں ہیں، یعنی یہ جو منکی مین ہوتا ہے یہ کیوں اتنا عام ہے، پلیز مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔